تو میں مسلک سے ہٹ کر وہ بات کروں گا جو میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر 11 ذی الحج کو پوری امت کو پیغام سنا کے گئے تھے اور فرمایا تھا یا ایھا الناس، او لوگو ذرا مجھے دیکھو، میری طرف متوجہ ہو، آج دیکھ لو، جی بھر کے دیکھنا ہے، تم میں سے پتہ نہیں کون آئے یا نہ آئے، عسیٰ اللہ تلقونی بعد عامی ھذا، مجھے آج کے بعد یہاں نہ پاؤ۔ تمہارے ذمے ایک مشن جو اللہ نے میرے ذمے لگایا تھا، وہ مشن تمہارے ذمے لگا کے جا رہا ہوں۔ وہ مشن کیا ہے کہ جس قرآن کی عظمت کے لیے میرے جسم کا کوئی حصہ نہ بچا تکلیف سے، وہ قرآن تمہارے سینے میں اتار کر اور اپنا فرمان تمہاری جھولی میں ڈال کے جا رہا ہوں۔ جو میرے ہیں اسے سنبھال کے رکھنا، اور قیامت کا دن ہوگا جب میرے پاس آؤ گے، تمہیں تمہاری ماں منہ نہیں لگائے گی، تمہیں تمہارا باپ دیکھ کے نظریں پھیر لے گا، تمہاری بیوی تمہیں اپنا شوہر کہنے سے انکار کر دے گی، تمہارے ووٹر اور سپورٹر تمہاری طرف تھوکنے کو تیار نہیں ہوں گے۔ اس وقت میرا جگرا ہوگا، میرا کلیجہ ہوگا، میری اعلیٰ ظرفی ہوگی، میری رحمت والی چادر ہوگی، میں ہر ایک کو سینے سے لگاؤں گا۔ لیکن یاد رکھو، سینے سے لگانے سے پہلے میں جو امانت آج تمہاری جھولی میں ڈال کے جا رہا ہوں، اس امانت کو میں تمہاری جھولی میں تلاش کروں گا۔ اگر میرے ہاتھوں سے حوض کوثر پینا ہے اور میرے سے ملاقات کرنی ہے تو یہ میری امانت لے کے آنا۔ قیامت کے دن پہچانوں گا اسے جس کی جھولی میں امانت پاؤں گا، ورنہ میرا تمہارا تعلق کوئی نہیں۔ معذرت کے ساتھ اب اس امانت کو ہم گھر جا کے تلاش کریں، دکانوں میں تلاش کریں، سینوں میں تلاش کریں، آنکھوں میں تلاش کریں، کانوں میں تلاش کریں، ہاتھوں کی کمائی میں، قدم جہاں چل کے جا رہے ہیں، اپنے کھیسوں میں، میاں بیوی کی محبت میں، ماں باپ کی تابعداری میں، اولاد کی تربیت میں، شادی میں، باپ کے جنازے میں، ماں کے میت والے چہرے کو سامنے دیکھ کر بہن کو گھر سے رخصت کرتے ہوئے، بیوہ بہن جب گھر آ کے بیٹھ جائے یا طلاق لے کے بیٹی دروازے پر آ کے بیٹھ جائے، ہم اس امانت کو تلاش کریں۔ پڑوسی بھوکا رہے، میرے فریج کے اندر کھانا جو ہے خراب ہوتا رہے، میں اس امانت کو تلاش کروں۔ یتیم میرے دروازے پر آئے، میں کہوں جا تیرا اللہ بھلا کرے، اور میرا بچہ اتنے پیسے ضائع کرے کہ وہ پیسے بھی پھاڑے، میرے سر میں درد نہ ہو، اور یتیم کو بھوکا دیکھ کر میرے پیٹ میں درد نہ ہو، تو اس امانت کو پھر میں تلاش کروں۔ تاجر تجارت کرنے لگے، میں اس امانت کو تلاش کروں۔ دکاندار کے پاس گاہک آئے اور کہے بھائی کل دہاڑی نہیں لگی، مزدوری نہیں لگی، پیسہ پلے کوئی نہیں، بچے دیکھ رہے ہیں میرا منہ، میں شرمندہ ہو کے گھر آ گیا ہوں، 200 روپے کا سودا ادھار دے دے، آج جھاڑی لگے گی، گھر جانے سے پہلے تیری امانت دے کے جاؤں گا۔ تو پھر وہ آدمی کہے میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صبح صبح ادھار کا منہ دیکھ لو، سارا دن نحوست کا گزرتا ہے، اس امانت کو میں ان دونوں کے درمیان میں تلاش کروں۔ ہاں میرے بھائیوں، استاد جب شاگردوں کے سامنے کھڑا ہو، میں اس امانت کو تلاش کروں۔ شاگرد جب استاد کو اپنے سینے کا اندر کا سنا رہا ہو، میں اس امانت کو تلاش کروں۔ ممبر پر بیٹھ کر خطیب وعظ کر رہا ہو، میں اس کی زبان پر اس امانت کو تلاش کروں۔ سامنے بیٹھ کر جو خطیب کو سن رہے ہیں، میں اس امانت کو تلاش کروں۔ میرے عزیزوں، ہر قدم، ہر موقع، ہر لمحہ، ہر سانس، ہر آنکھ کا دیکھنا، خدائے پاک کی قسم اللہ نے اپنے نبی کے طریقے سے خالی چھوڑا ہی نہیں۔ ہمیں کس نے کہہ دیا ہم آزاد ہیں؟ ہمیں کس نے کہہ دیا کہ ہم جو چاہے کرنے؟ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو پھر ہم آزاد نہیں ہیں۔ اور جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ان کا بوجھ بھی ہمارے سر پر، اور پڑھنے کے بعد ہماری بدعمالیوں کا بوجھ بھی ہمارے سر پر ہے۔ دنیا کے کتنے سفر ہیں، مجھے مولا نے حکم دیا، میں اس سفر کی تیاری کر کے یہاں آپ حضرات کے پاس پہنچا۔ دھینا سے مولا آئے ہوئے ہیں، اور دور دراز سے مہمانان گرامی قدر آئے ہوئے ہیں۔ یہ سارے حضرات اپنا سفر، اپنا زادرہ ساتھ لے کے آئے ہیں۔
دنیا کے ہر سفر کی تیاری، حج پہ محمد عامر گئے، زاد راہ ساتھ لے کے گئے، گو کہ پاکستان کی حکومت نے تسلیاں دی کہ کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی، لیکن اپنا بینک بیلنس، اپنا جیب خرچ ساتھ لے کے گئے کہ کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ سر درد کی گولیاں، کھانے کا سامان، پہننے کے لیے کپڑے، سب کچھ ساتھ لے کے گئے۔ اس جانے والے کو جاتا دیکھ کر دیکھنے والے نے کہا عقل مند آدمی ہے، میں وقت مقرر سے پہلے پہنچا، شاید آپ مجھے بھی کہہ دیں کہ میاں عقل مند آدمی ہے، وہ کہ ہوں نہیں۔ تو ہر آدمی اپنے سفر کی تیاری سفر سے پہلے کرتا ہے، معذرت کے ساتھ پڑھا لکھا بھی بے وقوف ہے، عقل والا بھی بے عقل ہے، موت اٹل ہے۔ اس سفر کے بارے میں اللہ کے نبی نے قرآن سنا کے بتلا دیا، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، چھپ جاؤ، یہ سفر تمہیں کرنا پڑے گا۔ کیوں بے فکر ہو کے بیٹھ؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اتنے تم بے ضمیر ہو گئے، اتنے تمہارے دلوں کو تالے لگ گئے کہ تمہیں موت یاد ہی نہیں۔ واحد سفر ہے موت کا، ہر سفر کی تیاری کرنے والا، ہر سفر پر جانے والا تیاری پہلے کرتا ہے، بعد میں سفر پہ جاتا ہے۔ موت ایسا سفر ہے، سفر کرنے والا موت کا سفر پہلے کر لیتا ہے، تیاری پیچھوں کے سپر چھوڑ جاتا ہے۔ تم کرنا، تم مجھے قرآن پڑھ کے بخشنا، تم میری قبر پہ کھڑے ہو کے اذان میں دینا، تم میری قبر پہ کھڑے ہو کے تلاوت کرنا، 2 دن کے بعد شامیانہ لگا کے پورا گجر خان اکٹھا کرنا کہ ابا جان کے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی ایک بات کی، 32 سال ہو گئے، بڑے اتار چڑھاؤ آئے، پیسہ جیب میں بھی آیا، یہ پیسہ جوتا بن کے سر پہ بھی پڑا، یہ پیسہ پیروں میں بھی آیا۔ خدا پاک کی قسم میں نے بڑے بڑے دانشوروں کو دیکھا، لیکن مجھے ایک بات کی سمجھ آتی نہیں۔ ماں مر گئی، مولانا ماں کی شان سنانی ہے۔ ابو جان اللہ زندگیاں دے، ابو فوت ہو گئے، مولانا ابو جان کی شان سنا۔ او بھائی، مرنے کے بعد ہی شان، تم جب زندہ ہوتے اس وقت شان کیوں نہیں سنتے؟ جب قبروں میں جاتے اس وقت شان کیوں ہے؟ میں نہیں سناتا۔ مجھے اکثر قرآن خوانی پہ لوگ کہتے ہیں جی میں نہیں سناتا، جب زندہ تھے تو اس وقت کیوں نہیں سنی؟ جب ساری رات کھانستی تھی تو بچوں میں بیٹھ کے کھیلتا تھا اور تکیے پر سر رکھ کر تجھے دیکھ دیکھ کے روتی تھی اور اس کے آنسوں سے تکیہ بھیگ جایا کرتا تھا، اس وقت ماں کی شان کہاں تھی؟ جب باپ کھانستا تھا اور اپنے اولاد، اپنی نسل، اپنے پوتوں کو، اپنے نواسوں کو سینے سے لگا کے پیار کرتا تھا تو ماں ہونٹوں کے درمیان ہاتھ رکھ دیتی تھی، ابا کھانسی ہے، بچے ہیں، ذرا سین نہ لگ جائیں۔ اس وقت باپ کی شان کہاں تھا؟ اب یاد آئی جب من و من مٹی کے نیچے اتار کے الوداع کہہ کے آ گئے۔ میں تو کہتا ہوں اللہ نے محمد عامر کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہوں گے، بلکہ ان کے گھرانے کے گناہ معاف کر دیے ہوں گے جب ماں کی انگلی پکڑ کے بیت اللہ کا طواف کرا رہا ہوگا۔ مانگ لو اللہ سے، برکت والی محفل ہے، کھانا پینا تو مقدروں کا، کوئی شوگر کا مریض، کوئی میدے کا مریض، کوئی زیادہ کھاوے کوئی تھوڑا کھاوے، یہ تو جتنا اللہ کھلاوے گی جتنا اس کے مقدر کا کھا کے جائے گا۔ اللہ سے مانگ لو۔ آج ہمارے ہاں ہماری سوچ کہہ رہی ہے ہم سب سے اللہ راضی ہے۔ یہ مولوی صاحب ایسے ہیں، ان سے پوچھو، مولا خالدات صاحب سے پوچھو، اللہ راضی ہے؟ الہ العالمین تیرا راضی ہونے کی نشانی کیا ہے؟ جب تو بندوں سے راضی ہوتا ہے تو بندوں کو کیا دیتا ہے؟ جب بندوں سے ناراض ہوتا ہے تو بندوں سے کیا لے لیتا ہے؟ فرمایا عبدالحنان صدیقی، ان کو کہہ دے یہاں کا دستور نرالا، میرا طور طریقہ نرالا، رنگ نرالا، ڈھنگ نرالا۔ اللہ جب تو ناراض ہوئے کیا لے لیتا ہے؟ مان لیتا ہے؟ نہیں۔ ناراض ہو پروردگار عالم اولاد لے، نہیں۔ اللہ جب تو ناراض ہو کاروبار چھین لیتا ہے۔ فرمایا جب میں ناراض ہوتا ہوں ساری چیزیں تو بدستور دیتا ہوں لیکن سجدے کی توفیق چھین لیتا ہوں۔
جب میں کسی سے ناراض ہو جاؤں میں اپنے گھر میں اسے آنے نہیں دیتا، لیل لاٹ کیوں نہ ہو، موٹر سائیکل کی سواری پر کیوں نہ ہو، مسجد کے پڑوس پہ کیوں نہ رہتا ہو، فرشتہ دروازے پہ کھڑا کر دیتا ہوں، میرے دروازے کے قریب آتا ہے تھپڑ مار کر بھگا دیتا ہوں۔